میرے بھائی میرے دوست، اگر آپ آنے والے مہینے سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی طلب جستجو رکھتے ہوں، اگر یہ آرزو ہو کہ آنے والا مہینہ ہمارے لیے باعث خیر ہو، مومن ہو اسے جنت کی لالچ نہ ہو۔ مومن جنت کا لالچی ہوتا ہے، اور جنت نہایت ہی مہنگی ترین شے ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھو، متوجہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی جو تجارت، جو سامان ہے وہ بہت غالی ہے، بہت مہنگی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور وہ جو مہنگی سامان تجارت ہے اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو مومن جنت کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، اور جنت بہت مہنگی ہے، تو اس مہنگی ترین شے کے حصول کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ اس سامان تجارت کو پانے کے لیے، اس مہنگی شے کو خریدنے کے لیے کیا ہم بغیر ترتیب کے اور بغیر تیاری کے اتنا بڑا سودا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی میرے دوست، ایسا ممکن نہیں۔ اگر واقعتاً یہ سودا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تیاری از حد ضروری ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو سرسری طور پر کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ وہ تیاری ہم کیسے کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ کسی چیز کی جب اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کی افادیت اور اس کی برکت اگر نگاہوں کے سامنے ہو تو پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر لپک پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کی فضیلت و اہمیت پر بھی کو جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہوں کہ ہم نے بار بار سنا ہے، ہر سال سنتے ہیں۔ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہم نے بار بار سنا ہے، بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن مومن کا دل اسی طرح سے پرانا ہوتا رہتا ہے جس طرح سے نئے کپڑے پرانے ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں بار بار ان تمام چیزوں کو سننا چاہیے، کیونکہ بار بار سننے سے دل سائیکل ہوتے ہیں، اور اس کی تذکیر اور ریمائنڈنگ ضروری ہے، تاکہ انسان پھر نئے سرے سے ایک حوصلے کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایک امنگ اور جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر سکے اس نعمت کو پانے کے لیے جو نعمت تیار کی گئی ہے ہمیں دینے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کی عظمت کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں پر اس کی شفقت دیکھیں، اس کی رحمت کا اندازہ کریں کہ وہ خود پیشکش کرتا ہے، آفر خود دیتا ہے کہ آؤ، وہ بڑی بڑی مہنگی مہنگی چیزیں جو تم شاید عام دنوں میں عام انداز میں حاصل نہیں کر سکتے، آؤ تمہارے پاس آفر ہے، وہ مہنگی چیزیں سستے داموں میں خرید لو۔ جو کام آپ 83 سال 4 مہینے میں نہیں کر سکتے، وہ کام تم صرف 1 مہینے میں کر کے وہ فائدے حاصل کر لو جو تم 83 سال میں نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ میرے بھائی دوستو، یہ اللہ رب العزت کی رحمت نہیں اور اپنے بندوں پر اس کی شفقت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ تذکیر کرنے سے یا اسی طرح سے بار بار درس و دروس سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ وذکر، آپ انہیں نصیحت کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار نصیحت کرتے تھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود اس کا جواب دیا، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ یہ نصیحتیں مومنوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دوسری بات، نیت کو درست رکھیں۔ نیت کی درستگی ضروری ہے۔ ابھی سے آپ اپنے دل کو ٹٹولیں اور تیار کریں اور نیت دیکھیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے کیونکہ روزے کا مہینہ ہے، تو ہم بہت ساری عبادات یا بہت سارے کام رسمن کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں۔ اب چونکہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو چلو ہم بھی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ روزے کا مہینہ ہے۔ یہ روزے کا مہینہ صوم جو اس کے اندر رکھنا ہے، یہ صوم عادت کے طور پر نہیں رکھنا ہے، رسم کے طور پر نہیں رکھنا ہے، یہ فرض ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے، اس طور پر ہمیں رکھنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق دل سے ہے، جس کو ہم نیت کہتے ہیں۔ نیت کی درستگی ابھی سے کر لیں کہ رمضان آنے والا ہے، اس سے ہمیں بھرپور طور پر فائدہ اٹھانا ہے، فرائض کی بھی ادائیگی کرنی ہے،
نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. جہاں جسمانی عبادات پر بھی توجہ دینی ہے وہیں مالی عبادات قلبی عبادات پر بھی ہمیں خاص توجہ دینی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ابھی سے دلی طور پر تیاری کر لیں میرے بھائیوں اور دوستوں. اور ایک بات بتا دوں میں بڑی پتے کی, کوئی نئی نہیں ہے لیکن پتے کی ہے. یہ نیتوں کی درستگی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, رمضان کے لیے میں نے بالخصوص آپ کو آگاہ کیا ہے, ورنہ عام انداز میں مومنوں کو ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ اس پر توجہ دینے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, اس اللہ کا جو سارے جہان کا رب ہے, جس کا کوئی شریک نہیں. اے نبی کہیے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے. تو یہ مرنا جینا, نماز, عبادات اور یہ اور وہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے ہمیشہ حسن نیت کے ساتھ ہونی چاہیے, اور رمضان ہو یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد. لیکن بالخصوص چونکہ رمضان بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں زیادہ نیکیاں کمانی ہیں, بڑے بڑے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے, اس لیے نیت پر بھی خصوصی توجہ دلائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اسی طرح سے رمضان تک پہنچنے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ میسر کر دینا. کہ اسلاف جو تھے 6 مہینہ پہلے دعا کیا کرتے تھے, مولا ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دینا. وہ بعد میں پھر دعا کرتے تھے مولا رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم نے ٹوٹا پھوٹا کر لیا ہے اسے قبول کر لینا. 6 مہینہ دعا کرنا اس مہینے کو پانے کے لیے, اور پھر اس مہینے میں کتنی جفا کشی کرتے تھے, کتنی جد و جہد کرتے تھے اور کتنی محنت کیا کرتے تھے, اس کا اندازہ ہمیں شاید نہیں ہے, اور اس کا اندازہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. ایک بات یاد آ گئی میرے دوست, یہ بات باندھ لیجئے, روزہ آپ پورے سال رکھیں کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اگر نماز نہیں ہے, اگر نماز نہیں ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. لکھ لی, اگر نماز نہیں ہے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اور نماز صرف رمضان میں نہیں, ایسا نہیں کہ ہم بھائی آپ دھوکہ مجھے دے سکتے, دھوکہ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں, دھوکہ لوگوں کو دے سکتے ہیں. کیا اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. تو اگر ایک انسان سوچتا ہے چلو رمضان میں روزہ بھی رکھیں گے, نماز پڑھ لیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں جو لوگ نماز عام طور پر نہیں پڑھتے وہ رمضان میں بھی کنٹینیو نہیں پڑھ پاتے. آپ چیک کر لیجئے, دیکھ لیجئے, جو لوگ نماز کے عادی نہیں, نماز پر جو فوکس نہیں کرتے عام دنوں میں, وہ رمضان کے دنوں میں 1 ہفتہ 10 دن تو بڑا چاو سے کرتے ہیں, لیکن 1 ہفتہ جب اوور ہوتا ہے اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پھر وہی عادت پرانی والی لوٹنے لگتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جذبہ تھا, جو ابھرا تھا, وہ دھیرے دھیرے سرد پڑ جاتا ہے. تو اس لیے آج ہی سے, اور ہم لوگوں کے اندر ایک بیماری اور ہے, رمضان سے شروع کریں گے. بھائی ابھی بات ہو رہی تھی کہ رمضان پانے کی دعا کرنا ہے. کس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ہمیں رمضان ملے؟ ہم میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا کہ یہاں مسجد سے ہم نکل کے اپنے روم تک پہنچ پائیں گے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جب گارنٹی اس بات کی نہیں تو پھر رمضان کے آنے کا انتظار کیوں کہ ہم رمضان آئے گا تو پھر نماز شروع کر دیں گے, بیڑی چھوڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے. اچھا کچھ لوگ رمضان میں داڑھی چھوڑ دیتے, یہ کر دیتے, وہ کر دیتے, اس سوچ کے ساتھ کہ جب عید کا چاند ہوگا تو پھر قربان کر دیں گے. یار آپ کبھی سوچتے کیوں نہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو نہیں, آپ اللہ رب العزت سے گویا کہ مذاق کر رہے ہیں. یعنی اس نے جو آفر دیا ہے اس آفر کو پانے کے لیے آپ ایک ہیلا کر رہے ہیں. اس نے یہ آفر اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ 1 مہینے میں آ کر کے سب کچھ کر لیں اس کے بعد بھول جائیں. یہ آفر ہے اس لیے کہ پیچھے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کی بھرپائی کیجئے اور اگلی زندگی کو سنوار لیجئے. یہاں اس 1 مہینے میں انقلاب برپا کیجئے اور زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا کیجئے, اور یہ نکھار آپ کو اگلی زندگی میں کام آئے گا. یہ اس لیے آفر ہے, نہ کہ اس لیے کہ بس 1 مہینہ عبادت کر لیجئے, اس کے بعد اس کے پہلے والے مہینے, اس کے بعد والے مہینے میں اللہ کو بھول کر کے پھر وہی زندگی جو پہلے والی تھی. پھر گویا کہ آپ نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا.
میرے بھائی اسی طرح سے رمضان کی قدر کیجیے. اب میں سب اشارہ کرتا چلوں. رمضان کی قدر کیجیے, مہینے کی. اب ظاہر سی بات قدر یہی ہے کہ جتنا اوقات کو منظم انداز میں ان اوقات سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا لیں, یہی اس کی قدر ہے. اسی طرح سے صدقات وغیرہ دینے کا مزاج ابھی سے بنائیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی میں دیں, رمضان سے پہلے بھی صدقات و خیرات کا مزاج بنائیے. کیوں؟ ایک تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ رمضان میں بھی دینے کے عادی ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے کمزور ہیں معاشی طور پر, مالی طور پر, اور خاص کر اس کورونا کے ایام میں اپنے ملکوں میں جو حالت ہے وہ ہم اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہم یہاں ہیں تو ماشاءاللہ خوشحال ہیں, لیکن جو لوگ وہاں پھنسے ہیں پہلے سے یا جا کر کے پھنس گئے ہیں, جس بھی حال میں, آپ کو اور ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے. اب اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں مالی, تو کم از کم رمضان میں بھرپور طور پر انہیں بے فکر ہو کر کے اللہ کی عبادت کا موقع ملے گا. اب آپ سوچیں, اگر آپ نے تعاون کیا, اس تعاون کی وجہ سے اگر کسی بھائی نے اپنے آپ کو خاص کر لیا عبادت کے لیے, اب اسے ٹینشن نہیں اس بات کی کہ اب میں کیا کھاؤں گا, تاریخ کسی کروں گا, اور شہری میں کیا کھاؤں گا, یہ ٹینشن اگر اس کا ختم ہو گیا آپ کی وجہ سے, اور وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے گیا نماز کے لیے, تہجد کے لیے, تراویح کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے, دیگر افعال خیر اعمال صالحہ کے لیے, تو اب آپ بتائیں اس کام پر مدد کس نے کی؟ آپ نے. ثواب آپ کو نہیں ملے گا, پلس ثواب ملے گا صدقے کے علاوہ اس کو اعمال کرنے پر جو آپ نے ابھارا ہے, جو پیچھے سے آپ نے سپورٹنگ کی ہے, اس سپورٹنگ کا آپ کو الگ سے پلس ثواب ملے گا. تو میرے بھائی دوستو, اس پر بھی توجہ دیں, اور اسی طرح سے ابھی سے اپنے آپ کو محنتی بنائیں. عبادات میں محنتی, دنیا کے کاموں میں ہم محنتی ہیں, اللہ مزید توفیق دے, لیکن آخرت کے کاموں میں بھی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. اسی طرح سے اس رمضان کو جو آنے والا, اللہ ہم سب کو توفیق دے, اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں, بلکہ ہر لمحے کو ہمیں اپنا آخری لمحہ سمجھنا چاہیے. بالخصوص آنے والا رمضان اگر مل جائے تو اسے آخری سمجھے, پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے, تو پھر عبادات کا جو مزہ ہوگا, جو اس میں چوکھا پن آئے گا, جو اس میں حلاوت آئے گی, اس کا پھر کیا کہنا. اسی طرح سے میرے بھائیو اور دوستو, نیکیاں خوب کرنے کا مزاج ابھی سے پیدا کیجیے. اور نیکیوں کا مزاج پیدا کب ہوگا؟ جب ابھی سے شروع کیجیے. تلاوت قرآن رمضان میں کرنا ہے, ابھی سے شروع کیجیے. صدقہ خیرات کرنا ہے, ابھی سے شروع کیجیے. تہجد پڑھنی ہے, ابھی سے شروع کیجیے. اور دیگر افعال خیر آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اوقات کا ایک نظام بنائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھانے پینے اور سونے میں اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ مزاج بہت خطرناک ہے. ہم لوگ صرف دو چیزوں پر توجہ دیتے ہیں, اگر دیتے ہیں, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اور تراویح پڑھ لی, تو نماز میں تراویح آ گئی. اس دو کے علاوہ باقی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. باقی چیزوں پر توجہ اگر دیتے تو کون سے پکوان, آج کون قسم کی پکوڑی بنانی ہے, آج پکوڑی کیسی بنے گی, کھائیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, کھائیں گے تبھی تو بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ توجہ عبادت پر ہو, کھانے پر نہیں. کھانے پر توجہ یوں ہی ہو جاتی ہے اور عبادت پر توجہ نہیں ہو پاتی, اس لیے توجہ اس پر دیجیے. اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن چلیں دھیرے دھیرے باتیں ہوتی رہیں گی.